تو کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر بلند فرمایا۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رواج صحابہ نے نہیں منایا، فلاں نہیں منائے، فلاں نہیں کرے، یہ سب۔ اور اس کے بعد ایک روایت جو اکثر یہ لوگ پڑھتے ہیں، ہر جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھے بغیر نہیں رہتے لوگ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ مختصر سا اس میں کا ایک جز میں کر دیتا ہوں، کلو بدعت ضلالہ، ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی۔ بدعت کے معنی یہ ہے جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی، اب اگر اس کو رائج کر لیا جائے تو وہ بدعت ہے، جو سرکار کے زمانے میں۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قربان جائیے شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمہ پر آپ نے اس کی تشریح میں فرمایا بدعت دو قسم کی ہے، بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، یعنی جو دین میں فساد برپا کرے۔ اگر ہر ایک چیز کو بدعت مان لے اور ہر ایک کو گمراہی مان لے تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان بچے گا نہیں کہ وہ جہنمی نہ ہو، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آج مرور زمانے کے اعتبار سے ہر چیز میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے سواری گھوڑے کی، خچر کی، گدھے کی، بیل بنڈی کی جاتی تھی، اب زمانہ بدلا، کار آ گئی، موٹر سائیکل آ گئی، ہوائی جہاز آ گیا، ایروپلین آ گیا۔ اب اور تھوڑا آگے چلیں تو راکٹیں بھی اب آپ کے لیے میسر ہو جائے گی، اس میں بھی بیٹھ کر جائیں، یہاں بیٹھے وہاں اتر جائے۔ زمانہ مرور زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں آتی رہتی۔ پہلے گاڑی بنائے تو اس کی اسپیڈ 50% رکھی گئی تھی، اب اس کو 100 سی سی کی کر دی گئی، اب ہوتے ہوتے 1400 سی سی کی بھی گاڑی آ رہی ہے۔ اب آدمی چلا سکتا نہیں چلا سکتا اس کی قوت کے اعتبار سے۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل دین کا معاملہ بھی ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ایک لمٹ ہے، عام آدمی اس کے ذہن اور اس کی اسپیڈ کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے، اور ایک جو خاص ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، یا اس سے بڑھ کر کوئی اسپیڈ والا ہوتا ہے جو فقیہ ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے، اس کی سمجھنے کی تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کسی چیز میں سے، یعنی کوئی ایک آیت میں سے مفاہیم کیا ہے، مقاصد کیا ہے، اس کا ظاہر اور اس کا باطن سمجھ سکتا ہے، اس کے بعد سمجھا سکتا ہے۔ ایک عالم کسی فقیہ کے کلام کو پڑھ کر سمجھا سکتا ہے، فقیہ رب کے حبیب کے کلام کو اور رب کے کلام کو پڑھ کر اس میں سے مسائل کو مستنبط کر سکتا ہے۔ تو ایک عالم اور فقیہ برابر نہیں ہو سکتا، دونوں میں بڑا اندر ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو پھر اب سوچو، ایک عالم کے برابر کوئی جاہل نہیں ہو سکتا، اور ایک عالم فقیہ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم کہاں سے ہو سکتے؟ اب ایسے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا منانا قرآن میں کہاں ہے؟ تلاش کرو بول رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں، ایک عام آدمی کوئی کام کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا کسی کی مدد کرتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا اس میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرنے والوں کے ساتھ تم احسان کرو، حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ تمہیں کھانا کھلایا، تمہارے جسم کے لیے قوت پیدا ہوئی، تمہیں کچھ دولت دیا تو تمہارے پریشانیوں میں کچھ کمی آئے گی، یہ احسان کیا، یا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھی گفتگو کیا، اچھی نگاہ سے تمہیں دیکھا اور اچھے انداز میں تم سے پیش ہوا، تو تم بھی اسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، کیونکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا معاملہ احسان کے ساتھ کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ خالی ایک دنیاوی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو یہ احسان، تاکہ تمہارے جسم میں قوت پیدا ہو، تم ان سے مل کر تمہارے دل میں راحت پیدا ہو۔ اب یہ کھانا دینا یا دولت دینا، یہ دونوں کے دونوں فانی ہے، کچھ دیر تک کے لیے تمہیں راحت دے سکتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانے والا ہے۔ کہ دنیا یہ پوری کی پوری فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، یہ ذات پوری فانی
کوئی رہنے والا نہیں ہے، ہر کچھ فنا ہونے والا ہے. چاہے کتنے بھی بلڈنگیں بنا لو، کتنا بھی اقتدار آ جائے، کتنی بھی قوت آ جائے، اب ہم اپنے دل کو چلانے کے لیے ایک مشین بنا لیں، وہ مشین بھی فانی ہوگی، کیونکہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے. اگر باقی رہنے والی ہے تو ذات خدا ہے، اس کے سوا کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے. ایک فانی چیز کو فانی چیز مل جائے تب بھی رب فرما رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. ایمان کی دولت، یہ اللہ پر ایمان لانا، یہ بقا کی زندگی عطا کرتا ہے، اور یہ بقا کی زندگی دینے والے مصطفیٰ ہے. کیا ہم ان کا احسان نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر. اللہ آپ بتاؤ، کل میں جمع ہوتے یا پھر نعتیہ محفل رکھتے، یا قرآن کی تلاوت ہوتی، یا ایک مقرر اٹھ کر تقریر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ حبیب پاک کی ولادت فلاں وقت ہوئی تھی، صبح سویرے ہوئی تھی، آپ کے چہرے مقدسہ کا معاملہ یہ تھا، آپ کے قدم نورانی تھے، آپ کی زبان سے جب گفتگو نکلتی تو وہ حدیث کہلاتی تھی. یہی سناتا نا میلاد میں، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ یہ سنانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ سیرت کے نام پر سنائے تو جائز، میلاد کے نام پر سنائے تو ناجائز ہو سکتا. اب رہا میلاد میں دوسرا عمل ہوتا ہے کھانا کھلانے کا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالی مومن کی صفت بیان کر رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے. تو کھانا کھلانا اللہ کو پسند، اور کوئی بندہ اللہ کی یہ صفت اختیار کرتا ہے. اللہ رزاق ہے، ہم محتاج ہے، محتاج رہ کر اگر کسی اور کو کھانا کھلاتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ اس کے لیے میں جنت میں ایک اعلیٰ مقام رکھ دیا. تو میلاد میں کھانا کھلاتے یہ بھی تو بدعت نہیں ہوا؟ میلاد میں جمع ہونا یہ بھی بدعت نہیں، کھانا کھلانا بھی بدعت نہیں. اب اس کے باوجود پھر بدعت کہنا کہاں سے؟ نہیں صحابہ کرے کیا؟ اب کچھ بھی نہیں ملا تو فوری آگے صحابہ کرے کیا؟ ذرا پلٹ کے ہم پوچھیں گے، آپ جا کے دیکھیں کیا؟ یا آپ کے ابا جان جا کے دیکھیں، دادا جان دیکھیں. ایک دو چیز ہے، دیکھو دو لفظ ہے، پوری دو لفظوں پہ سب ٹکے ہوا ہے. دو ہی چیزوں پر سب چیز ٹکے ہوئی ہے، ایک ہے دوسرا ہے نہیں. ہے نہیں، یہ دو علم ہیں. ہے کا علم ہے، نہیں کا علم ہے. ہے کا علم بہت مختصر ہوتا ہے. اب میں صاحب سے پوچھا مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب ہے کیا؟ انہوں تو فوری بولیں گے ہے، بولیں گے نہیں. ایک بولا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کا ذکر کرا، بھائی فلاں ڈاکٹر ہے کیا؟ تو انہوں بولیں گے نہیں معلوم. نہیں بولتے، نہیں ہے نہیں بولتے، نہیں معلوم بولتے. نہیں بولے تو پھنستے، پھر نہیں بولتے پوچھنا پڑتا کہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے یا دنیا میں نہیں ہے. تحقیق ہونا پڑتا نہیں بولنے کا. میلاد منانا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. تحقیق کرے بغیر بول دی. ہے فوری دکھلا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ہے. اب نیے کو تلاش کرنے کے لیے بہت تحقیق کرنا پڑتا، اور قیامت تک ان کے لیے یہ چیلنج ہے ایک حدیث یا ایک آیت ایسی بتا دیں جس میں صحابہ نے میلاد کرنے کو منع کہا، یا قرآن نے میلاد منانے کو بدعت کہا، یا کوئی حدیث کوئی روایت ہے تو بتا دے. نہیں بتا سکتے. خالی یہ ہم سے پوچھتے صحابہ کرے تو بتاؤ، فلاں کرے تو بتاؤ. بھائی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بول رہی ہیں ڈاکٹر صاحب جلدی جلدی آ کے ہمارے ابا نے میرے کو 100 گز زمین دیے. تو اچھا کرے بابا میں کیا کروں؟ نہیں تم پڑھے لکھے ہیں نا؟ ہاں پڑھا لکھا ہوں. ذرا میری زمین پہ نہیں کتنے کمرے بنتے، کتنے وہ بنتے، ذرا بتاؤ. ارے میں ڈاکٹر ہی پڑھا ہوں بھائی. ارے پڑھے لکھے کا کام ہے؟ کہتے ہمارے بابا بولے کوئی پڑھے لکھے سے کرا لو. بولے ارے بیٹے پڑھے لکھے بولے تو انجینئر سے جا کے پوچھ. کس سے پوچھ؟ انجینئر کا کام ہے. اچھا. انجینئر صاحب کے پاس ایک صاحب جا کے پوچھے
इंजीनियर साहब पढ़े लिखे हैं, हमारे अम्मा बोले मेरे को बहुत तबीयत खराब हो रही थी, जरा पढ़े लिखे को बता लो। बोले आप पढ़े लिखे हैं ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा, जरा कौन सी गोली खाना बोलो। हाँ, पेट में दर्द तेरे को है तो डॉक्टर के पास जा, मेरे पास नहीं को है भाई, मैं कहां से बताऊंगा। डॉक्टर भी पढ़ा लिखा, इंजीनियर भी पढ़ा लिखा, एक दूसरे की नहीं बोल सकता। डॉक्टर के पास जाके बोले तो दवा देता, बीमारी क्या है बता सकता। अब तो मुरूर जमाना ऐसा होगा, हमारे बचपन में और उससे पहले के एक डॉक्टर तबीब नफ्स देख के पूरे बीमारियां, आंख में क्या है, कान में क्या है, नाक में क्या है बोलता था। अब ऐसा हो गया, लेटेस्ट जमाना हो गया, हाथ कुछ भी नहीं, पेपर लेके आया, उस पर क्या लिखे हुआ है देख के कौन से कान में। डॉक्टर साहब मेरे दाएं कान में। अरे चल, मैं बाएं कान का हूं, दाएं कान वाला कुछ। अब का ऐसा जमाना है, तरक्की कर रहे हैं, तरक्की नहीं जवाल हो चुका है। तरक्की नहीं हुई बल्कि जवाल हो चुका है। पहले एक आदमी सब कुछ देखता था, एक डॉक्टर। अब तो एक पढ़ा लिखा दूसरे पढ़े लिखे की चीज नहीं बता सकता। तो अब बताओ, कोई चीज दीन की हो, पान डब्बे वाले से जाके पूछ रही मिलाद मनाना कहाँ है बताओ, चुन्ना पता लगा सकता हूं, नहीं बता सकता। कॉलेज में बच्चों को जाके पूछते कहाँ है बताओ, साहबा करे क्या बताओ, अब उन्हें परेशान। अरे सही बोल रहा हूँ इसलिए पूछ रहा। पलट के ये पूछना अपन, नहीं है तो बताओ, नहीं है तो तुम बताओ। अरे मीलाद कहाँ लिखे हुआ है, मीलाद मनाना कहाँ पर है, मौलवियों से पूछो, आलिमों से पूछो, मुहद्दिसीन से पूछो, मुफस्सिरीन से पूछो, वो बताएंगे तुम्हें। एक काफी कोई बता दे, एक फर्क बता दे। और अब तो नया जमाना आ गया, अल्लाह फितनों से मचाए, और ऐसा हम फौरी इसमें आ जाते। एक जना तकरीर कर रहा व्हाट्सएप पे, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ, अल्लाह किसी की सिफारिश कबूल नहीं करेगा। अब वो चीखा मार रहा जैसा कि इसको पूरी सऊदी अरब का डॉलर इसको मिल गया। चीखा मारा, ना नबी सिफारिश करेंगे, ना वली सिफारिश करेंगे, ना फला सिफारिश करेंगे, फातिमा मोहम्मद की साहिबजादी है, उनकी भी सिफारिश नहीं करेंगे। देखो कुरान है, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ, किसी की सिफारिश अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये हम भी समझ गए, कुरान पढ़ रहा हूं। कलमा पढ़े तो मोमिन होते ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पूरा कलमा है। अगर कोई बोला ला इलाह, चले गया जहन्नम में, बाकी नहीं। ला इलाह बोला चले गया, पूरा इनकार हो गया, कोई खुदा नहीं बोल रहा, एक खुदा को भी नहीं मान रहा, खाली यहां रुक गया तो चले गया पूरा। क्या करना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद। पहले कल्ब का तज़किया करा रहा अल्लाह, पहले क्या कर रहा, कल्ब का तज़किया करा रहा है, कल्ब को साफ कर रहा है। देखो, अगर तुम सूरज को मानते हो तो उसे निकाल दो, चांद को मानते हो तो उसे निकाल दो, कोई खुदा नहीं है। ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है। पहले तमाम खुदाओं से मानने को इनकार करने की तरफ ले जा रहा है और कल्ब को पाक कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि तेरा कल्ब अब पाक हो गया, अब कह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। पहला जुज अगर ले ले तो सब के सब काफिर, दूसरा जुज जब तक न कहें तौहीद वाला नहीं बन सकता, और तीसरा जुज पूरा मुकम्मल न करे जब तक इस्लाम वाला नहीं बन सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह जो ये इतना बता रहे नहीं, जैसे कि एक वाकया है, एक तीन दोस्त थे। तीन दोस्त मिलके एक दोस्त को बोले भाई फलां जगह तकरीर होने वाली है, चलो जरा सुनेंगे, कुछ तो भी मिलता। जाओ रे भाई जाओ। अब बहुत सता है, ठीक है भाई दोस्त तेरी खातिर मैं आ रहा हूँ, चल तू चल, मैं जरा नहा धो के आता हूँ। कहीं को तो कई दिन से नहीं नहाया धोया था, धो के आता। पहुंचे, वहां जाते मुल साहब तकरीर कर रहे हैं, तकरीर में बोल रहे हैं नमाज के करीब मत जाओ। थक गया, निकल गया। अब दोस्त आए तीनों, क्या हुआ रे दिखाने आया था, इतनी बड़ी कुर्सी पे वो झिपा विपा पहना के इतना बड़ा शमला पहन के बैठे थे। नहीं, क्या बोले, हम जो बोलते थे वही बोले, नमाज के पास नको जाओ, उन्होंने भी वो चले। क्या सुना, अरे उन्होंने खुद बोले नमाज के करीब मत जाओ बोल के, और कुरान की आयत पढ़ के बोले वो भी। अरे तू पहले से था, नहीं
میری کام کی مل گئی میں نکل گیا. ارے بے وقوف, انہوں پہلے اور بعد میں کچھ اور بھی بولے, وہ سنا, اب کیا ضرورت ہے, میری مطلب کی تھی, لے لیا نکل گیا, انہوں اب کہیں بھی جاؤ, میرے کیا کرنا ہے. ارے بے وقوف, انہوں بولے جب تو نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ. بولے کب مت جاؤ؟ بولے نشے کی حالت میں ہے تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو اسی طرح جیسے کلمے کا صرف پہلا پڑھ لیے دوسرا چھوڑ دیے تو نکل جاتے نہیں, منزل لذی یشفع تک پڑھ کے رہے تو کسی کی سفارش نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا ہی ہے, منزل لذی یشفع. آگے بھی پڑھو, اللہ کیا فرما رہا ہے, منزل لذی یشفع الا باذنہ, اللہ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. اللہ ان جیسے چور ملاؤں کے لیے کہا, کہیں کہیں یہ بھی آ کے نہیں بول دے کل قیامت کے دن میں سفارش کروں گا, نہیں ہوں گی. الا باذنہ, اللہ جسے سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. کیا اللہ حبیب پاک کو سفارش کی اجازت نہیں دے گا؟ اللہ تو فرمایا ہے حبیب جب تک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک تمہارے غلاموں کو جنت میں بھیجتا رہوں گا. تو یہ جتنے بھی ہیں نا مکار لوگ خالی جز بتا دیتے. اب بعض ان سے زیادہ پروفیشنل ہیں, انہوں آیت ہی نہیں پڑھتے, جھوٹ بولنا ہے ان کو, خالی یہ بول دیتے پارٹ 1 میں 23 میں ہے, پارٹ 1 اور 23 کے نام پہ قرآن نازل ہوا. قرآن تو نازل ہوا تو یہ کہا الحمدللہ رب العالمین, اہدنا الصراط المستقیم, یاسین والضحیٰ واللیل, اس طرح قرآن نازل ہوا. تو معزز سامعین اکرام, میلاد کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. یہ جز اور آدھی آدھی بات جو کہتے ہیں ان کے درمیان نہ جائیں. یہ تو فتنے آتے رہیں گے, کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آئیں گا, پہلا دور تھا, اس میں فتنے اٹھیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد کے زمانے میں, تیسرے زمانے میں کیا فرمائے, فتنے دروازہ توڑ کر داخل ہو جائیں گے. اب دروازہ توڑ کر آ گئے, اب دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے. بس ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا بیج بونا چاہیے, کیونکہ خود حبیب پاک فرماتے ہیں اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم. ادب کیا ہے؟ نبی کی محبت, حب رسول ہے. جب حب رسول آئے گا تب ہی ہوگا. اب مرور زمانے کے اعتبار سے طریقہ تبدیل ہو چکا ہے. میلاد منانے کا, مساجد بنانے کا طریقہ جیسے تبدیل ہوا. پہلے مسجد بنتی تھی ایک کھجور کے ڈالیوں سے, فلاں فلاں چیزوں سے بنتی تھی. آج بڑے بڑے مساجد بن رہے ہیں, ایسیاں بھی فٹ ہو رہے ہیں, اور گھر سے لڑ لے کے آتے, مسجد میں آتے, مؤذن صاحب سے بولتے اے سی کھولو نا, کہیں کیا سے لگائیں. ارے تو یہاں اے سی کھلا رہا, خبر میں کیا کھلا تھا؟ وہاں کیا سے اے سی کھولنے کے لیے قلب میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر, یا اگر عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو قبر میں خود بخود اے سی پیدا ہو جائے گی. یہ تو فانی ہے, ختم ہونے والے ہیں, جہاں جانا ہے بقا کی زندگی کے لیے کریں. اب دیکھیں میلاد صحابہ منائے کہ نہیں منائے, یہ بھی سوال ہوتا ہے نا. آئیے مسلم شریف کی روایت ہے. میں ابھی تک تو کسی ملا کی کتاب کا نہیں کہا, عالم کی تفسیر نہیں, قرآن کی آیت. اب مسلم شریف کی روایت, مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, جمع تھے, تمام صحابہ جمع تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, جلوہ گری ہوئی. صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم, ما اجلسکم, تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے, کیوں بیٹھے ہو, کیوں جلسہ کر رہے ہو. اجلس یجلس اجلاسن, جمع ہونا, ایک جگہ بیٹھنا, ایک جگہ بیٹھنا. کم یہ کیا ہے, جمع کا ہے. ما اجلس کا نہیں فرمایا, تو یہاں کیوں بیٹھا نہیں فرمایا. ما اجلسکم, تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو. اللہ اکبر. صحابہ کیا جواب دیے, قربان جائیے. صحابہ کا جواب سننے کے قابل ہے. یہ روایتیں ان کو نظر نہیں آتی, کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ دیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی, یہ ہم جیسے غلاموں کے لیے رکھا گیا. ہم اس کو دیکھ کر فخر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس بیٹھنے پر رب نے بھی فخر فرمایا.
मा अजलसकुम, क्यों जमा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं? क्या फरमाते हैं? नशकुरुल्लाह व नहमदुहु। क्या फरमा रहे हैं सहाबा इकराम? कुर्बान जाइए। नशकुरुल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए बैठे हुए हैं। व नहमदुहु, और उसकी सना बयान करने के लिए बैठे हैं, उसकी हम्दो सना करने के लिए बैठे हुए हैं। सहाबा ने अर्ज किया मा अजलसकुम, तो जवाब में क्या कह रहे हैं? नशकुरुल्लाह व नहमदुहु, हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएं और उसकी हम्दो सना बयान करें। बात मुकम्मल हो गई थी ना, मगर आगे क्या फरमाते हैं? अला मन हदाना, अला मन हदाना, इस हिदायत पर, व मन्ना अलैना बिका, व मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह, हम इसलिए यहां बैठे हुए हैं ताकि रब का शुक्र बजा लाएं, उसकी हम्दो सना करें। इस मकसद के लिए, इस वजह से जमा हुए हैं कि उसने आपकी सूरत में वमन्ना अलैना बिका, आपकी ज़ाते मुबारका के जरिए से हम पर ऐसी करम नवाजिश का मामला किया कि हम हिदायत वाले बन गए। सहाबा जमा होकर तज़किरा कर रहे हैं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं मुस्तफ़ा की विलादत पर, मुस्तफ़ा की आमद पर, मुस्तफ़ा की नेमत के मिलने पर। वमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह, आपकी विलादत मुस्तफ़ा पर हम रब का शुक्र बजा ला रहे हैं, आपके खातिर हम पर करम का मामला हुआ और हम हिदायत वाले हो। बात यहां भी खत्म नहीं हुई। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, क्या तुमने इसीलिए जमा हुए हो, इसी वजह से यहां जमा हुए हो, इस पर कसम उठाने के लिए तैयार हो? सहाबा ने क्या, हाँ या रसूल अल्लाह, हम इस पर कसम खाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल क्या फरमाते हैं? अतानी जबराइल अलैहिस्सलाम, मेरे पास, मैं हुजरे में था, तुम मस्जिद नबवी में शुक्र बजा ला रहे थे, मैं हुजरे में था। अतानी, मेरे पास आए जिब्राइल। कौन आए? जिब्राइल मेरे पास आए, और जिब्राइल आने के बाद क्या कहा? फअखबरनी, और मुझे खबर दी, अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, के देखो हजरत जिब्राइल ने तुम्हारी महफिल का तज़किरा करते हुए ये खबर दी कि अल्लाह अपने फरिश्तों के दरमियान फरिश्तों से कह रहा है कि देखो मेरे बंदे मेरे हबीब के तज़किरे के साथ मेरा शुक्र बजा ला रहा है, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फख्र फरमा रहा है। इससे बड़ी और दलील क्या होनी चाहिए? मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आपको कुरान की आयत भी मिल गई, हदीस भी मिल गई, और कुरान ही में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम मेरे फजल पर खुशी का इजहार करो, मेरी नेमत पर खुशी का इजहार करो। फरमा दिया, खुशी का इजहार करने का हुक्म फरमाया, मुतलक कहा। अब खुशी का इजहार इंसान अपनी बिसात के मुताबिक करता है। बच्चों की शादी हर बाप करता है, मगर अपनी औकात और अपनी माली एतबार से करता है, और उससे जितनी मसरत हो सकती, हर कोई अपने अपने तरीके से मसरत का मामला करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह के फजल पर खुशी का इजहार करो। हमने पहले कहा अल्लाह का फजल कौन है? सबसे बड़ा फजल, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, इससे बड़ा फजल और कोई नहीं सकती। रहमत कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फजल रब के हबीब, रहमत रब के हबीब, इस पर खुशी का इजहार करना, करने से मिलने वाला क्या क्या मिलने वाला है? खुशी का इजहार करें तो कुछ नतीजा भी तो मिले, तो कहीं और तलाश करने की जरूरत नहीं है। खुद कुरान में रब फरमाता है, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ऐ लोगों, तुम्हारा अल्लाह की फजल पर खुशी का इजहार करना, उसकी रहमत पर खुशी का इजहार करना,
اس کے فضل پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کے کرم نوازش پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، تمہارے بھلائیوں کے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی بھلائی کیا ہے؟ نمازوں کو جمع کرنا، روزوں کو جمع کرنا، زکوٰۃ کو جمع کرنا، خیر و خیرات کو جمع کرنا، اچھے اعمال کو جمع کرنا، ان تمام بھلائیوں کو جمع کرنے سے بہتر عمل، کیونکہ ان تمام کو مقبولیت کی منزل تک پہنچانے والی ہے وہ میرے فضل پر خوشی کا اظہار کرنا۔ ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا۔ میں نے کیسا کہا کہ مرور زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ جیسے لائٹ بنی تھی ابتدائی زمانے میں، ایک صاحب لا کے خرید کے لا کے ایک بلب لگا دیے، گھر کے باہر روشنی تھی۔ اب دوسرے صاحب دیکھو وہ اس کے گھر کے سامنے روشنی ہے، دیکھ لیے اب 100 پاور کا گولا ہے، جا کے 1000 کا لے کے آئے۔ وہاں 100 کا لگے ہوا تھا، جا کے 1000 کا لا کے لگا دیے۔ اب لگا کے تک لیتے بیٹھے ہوئے، لوگوں نے پوچھا بھائی کئی کو دیکھ رہا ہے اس کو؟ بولے اس کا 100 کا لگے ہوا ہے، روشنی دے رہا، میں اس سے کئی گنا بڑھ کے کا لے کے آ کے لگایا۔ ہمارے سے بڑھ کے بتاتے نہیں، نمازوں پہ نمازاں، روزوں پہ روزہ، چلے پہ چلی، چھٹی پہ چھٹی چلتے رہتی ادھر۔ انہیں بھی ایسی بڑا بلب لا کے لگا دیا ہے۔ انہوں بولے انہیں کتنے کا لگایا؟ 100 کا۔ تو کتنے کا لگایا؟ 1000 کا۔ میں 1000 کا لگایا، ابھی تو روشنی نہیں آ رہی۔ ارے احمد 1000 کا لگا لینے سے روشنی نہیں آتی، روشنی آنے کے لیے ایک چیز ہوتی۔ بولے وہ کیا ہوتی؟ انہیں وہ لگایا اس لیے روشنی آ رہی۔ خالی بلب لا لیا، 1000 کا لا، 10,000 کا لا، 50,000 کا لا، 1 کروڑ کا لا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو چلانے کے واسطے کرنٹ ہونا پڑتا، بغیر کرنٹ کیا آتا؟ گولا کتنے بھی پاور کا لا نہیں آتا نا۔ اسی طرح یہ جتنے ہوا خیر مما یجمعون، جتنے چیزاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیر و خیرات ہے، یہ سب کے سب تو پہاڑوں کے پہاڑ جمع کر لے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ان تمام کو قبولیت کے درجے میں پہنچانے کے لیے دل میں عشق مصطفیٰ اور ایمان خدا ہونا چاہیے۔ ایمان ہے تو پھر یہ روشنی ہے، ورنہ نہیں۔ ایمان کا کرنٹ ضروری ہے، ایمان کے کرنٹ کے بغیر یہ تمام اعمال دھرے کے دھرے پڑ جائیں گے۔ ورنہ ہماری عیدگاہ میں پنڈتاں بھی آتے نماز پڑھنے، عید کو بتانے کیسے، سیاسی لیڈراں بھی آتے، کیا ان کی نماز ہوتی؟ ان کا ایمان کا کرنٹ ہی نہیں ہے، خالی اٹھ رہا بیٹھ رہا بولیں گے۔ تو سمجھ میں آ گیا ایمان کا کرنٹ۔ اور اس ایمان کی حفاظت کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان لانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، اور اس کو بچانا ہے عشق مصطفیٰ دل میں رکھ کر، کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کب؟ جب تک حبیب پاک سے تم محبت اور ان کی اطاعت نہیں کرو گے اس وقت تم میری خوشنودی حاصل کرنے والے نہیں ہو۔ تو اب پتہ کیا چلا؟ ہم عاشقان مصطفیٰ جو میلاد مناتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق مناتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو خرافات ہم شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم ان خرافات سے محفوظ رہیں۔ ڈی جے لگانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، گانے گانا اسلام میں جائز نہیں ہے، کسی کے بھی گھروں کے سامنے جا کے بے جا نعرے لگانا یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ غلامان مصطفیٰ ہے۔ ہم جب چلیں تو اس طرح چلیں جس طرح شاعر نے کہا، سن سن کے صحابہ کی باتیں کوفار مسلمان ہوتے تھے، جب ان کا عالم یہ ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم کو دیکھ کر دنیا کہے دیکھو جا رہا ہے غلام مصطفیٰ، ہمارے کردار کو دیکھ کر کہیں کہ دیکھو جانے والا وہ اسلام ہے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کہیں کہ دیکھو مسلمان اسے کہتے ہیں۔ ہماری زبان جب چلے تو کہے کہ امین یہ ہے، امانتیں اس کے پاس رکھو۔ ہمارے قدم اٹھے تو اسلام کے طریقوں پر اٹھے، ہم چلیں تو اسلام کے طریقوں پر چلیں۔ ہم صرف دعوے کر رہے ہیں، صرف اتنا کہہ رہے ہیں لک روحی فدا، لک مالی فدا، لک جسمی فدا، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں رب اے حبیب ہم تیرے خاطر داڑھی چھوڑیں گے، اے حبیب ہم تیرے خاطر اخلاق کو کہ میں پیکر بن جائیں گے، ہم آپ کے خاطر اسلام پر چلنے والے بنیں گے۔ اسی لیے ہر صبح و شام دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ مصطفیٰ
کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی